औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। और आज साने कराची के शहदा का सोयम है, इस पर आपको ताज़ियत पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़माली जाफ़री आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आज शहदाए कराची के सोहम के मौके पर ताज़ियत पेश करते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। 22 रबीउल सानी है, 6 मार्च और बुध है। तो आज का प्रोग्राम भी हम उन्हीं शहदा के नाम करते हैं, उन्हीं वर्सा के नाम करते हैं। और कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हैं। उस साने कराची पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद नोटिस भी लिया गया। आज उसकी वहाँ पर हियरिंग भी थी, क्या कहा गया और कुछ ऐसी बातें जो हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। शहदा के वर्सा से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। ऐसे तमाम वाक़यात की आप मज़म्मत कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप हमारे इस प्रोग्राम में भी हमारा साथ देंगे। दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। सुनहरी बात सुनेंगे और इसके बाद चंद अशारों के नोहे के, और फिर आपकी कॉल्स हम खोल देंगे। और आप भी ये तमाम जो वाक़यात हैं आप किस नज़र से देख रहे हैं। और हिदायत टीवी ने गुज़श्ता 3 दिनों से खुसूसी नशरियात का एहतमाम कर रखा है। उन प्रोग्राम्स को आपने कैसा पाया, ये तमाम बातें कीजिएगा जब आपकी कॉल्स खुलेंगी। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में हम आपके साथ एक आयत भी शेयर करेंगे और एक हदीस भी शेयर करेंगे। हम आयत शेयर करेंगे पारा 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 42 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, और अल्लाह को उन कामों से हरगिज़ बेखबर ना समझना जो जालिम अंजाम दे रहे हैं। बस वो तो उन जालिमों को फ़कत उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें खौफ के मारे आंखें फटी रह जाएंगी। जी नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह इब्राहीम आयत नंबर 42 में ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम अल्लाह को इन कामों से हरगिज़ बेखबर ना समझना। वो इन जालिमों को मोहलत दे रहा है उस दिन के लिए कि जिस दिन सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये जो जुल्म कर रहे हैं इस दुनिया में, बेगुनाह मासूम बच्चों, बहनों, माँ बुज़ुर्गों का खून बहा रहे हैं, वो अपने आप को खुश किस्मत ना समझें या अपने आप को बहुत बड़ा ना समझें। वो इस जुल्म से पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मोहलत दे रहा है, ढील दे रहा है। ज़रूर एक दिन जिस तरह से तमाम जालिमों का अंजाम हुआ है, हमने देखा है, हम अपनी तारीख उठाकर देखते हैं। यजीद का हाल देखें, जुल्म की इंतहा की थी उसने, उसका हशर क्या हुआ। फ़िरौन को देखें, उसका क्या हशर हुआ। सद्दाम हुसैन को देखें, जिसने जुल्म किया है उसका हाल क्या हुआ, उसका हशर क्या हुआ है। तो ये जालिम जो जुल्म कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, सहाबा के नाम पर, वो खुश ना हो, वो सुखरू नहीं हुए, वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन उनकी ऐसी लाठी, अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, एक दिन ऐसी उनकी रस्सी खींचेगा कि उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कर चुके हैं या क्या कर गुजरे हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि ख़बरदार जुल्म से बचो, खुसूसन उस पर जुल्म करने से बचो कि जिसका खुदावंद आलम के सिवा कोई मददगार ना हो। सोचना चाहिए आज के लोगों को कि ये जुल्म ही तो है, ये बेगुनाह लोगों को मारे इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर काफिर कहकर, ये जुल्म की इंतहा है। इससे ज़्यादा और क्या इंतहा होगी आज के दौर में। लेकिन बेखबर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ देख रहा है। और एक दिन जब वो इनकी मोहलत ख़त्म कर देगा, अपनी रस्सी खींचेगा, तब इनका क्या अंजाम होगा हमारे सामने होगा। और देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जहन्नुम की आग 3 किस्म के अफराद से बातें करेगी। जहन्नुम की जो आग है वो 3 किस्म के अफराद से बातें करेगी। हुक्मरान से, कारी से और मालदार से। हुक्मरानों से कहेगी, ए शख्स, तुझे खुदावंद आलम ने हुकूमत दी मगर तूने अदल से काम नहीं लिया। बस उसके बाद उसे आग इस तरह निगल लेगी जिस तरह परिंदे चूंटी को निकल जाते हैं। कुरान पाक के कारी से कहेगी कि ए वो शख्स जो लोगों के लिए खूबसूरत आवाज़ से पढ़ता था मगर खुदा के हुजूर गुनाहों को लेकर आया है, फिर उसे भी निगल लेगी। और मालदार से कहेगी, ए वो शख्स जिसे खुदावंद आलम ने तवंगरी अता की और अपनी वाफिर नेमतों से नवाजा, मगर किसी साइल ने अदना सी शय का सवाल किया तो तूने उसे महरूम किया। ये कहकर जहन्नुम की आग उसे भी निकल लेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देर है, अंधेर नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप जुल्म करने के बाद इस दुनिया से, हुक्मरान से भी कहेगी, हुक्मरानों को भी नहीं छोड़ेगी, पूछेगी, सवाल करेगी जहन्नुम की आग कि तुम्हारे पास हुकूमत थी, तुमने क्या किया, क्या तुमने अदल से काम लिया, क्या तुमने इंसाफ से काम लिया। ये जो बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है, सबसे सवाल किया जाएगा
चाहे वो इस वक्त इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं या जहाँ पे भी बैठे हैं। आज की सुनहरी बात का मैसेज ये है हम सब के लिए कि जो जुल्म कर रहा है, जुल्म की इंतहा को जा रहा है, वो खुश ना हो, चाहे वो हुकूमत वक्त है, चाहे वो जालिम है, हर एक का अंजाम बहुत बुरा होगा, जैसा यजीद का हुआ, जैसा फिरौन का हुआ, जैसा सद्दाम हुसैन का हुआ। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बेहतरीन सुनहरी बात नाज़रीन आपने सुनी है। कुछ ही देर में आपकी कॉल्स भी खोलेंगे और चंद अशार है नोहे के इसाले सवाब के लिए उन तमाम शुहदा के एक बार दूध पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहु। कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, शह को एक चाँद छुपाने में बहुत देर लगी, है कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर फिर भी शहजादी को आने में, फिर भी शहजादी को आने में बहुत देर लगी, है कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। शह ने हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन शह ने हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन लाश अकबर के उठाने में, लाश अकबर के उठाने में बहुत देर लगी, है कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, हाय अफसोस के आने में, हाय अफसोस के आने में बहुत देर लगी, है कब्र असगर की बनाने में
بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم شہدائے کراچی کا سویم منائیں گے۔ آپ بھی جہاں پہ بھی اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے شامل ہوں، نہ صرف اپنے جذبات اور دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں بلکہ مالی طور پہ بھی اگر پروردگار عالم نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس وقت ان لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ اس وقت بھی جیسے کوئٹہ کے ساتھ شامل تھا، ان کی لیے آگے آگے ہدایت ٹی وی گیا تھا، یہاں اس وقت کراچی کے لیے بھی ہدایت ٹی وی کمپین شروع کر رہا ہے۔ جو کوئی بھی بہن بھائی کراچی کے لیے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ 12 بجے کے بعد ضرور ڈونیشن دیں، اور جو کوئی کوئٹہ کی فیملی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں منتھلی وہ بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں، وہ بھی کوئٹہ کے لیے ہم نے اس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جیسے کہ سنہری بات نے بتایا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ مالدار سے بھی سوال کرے گی کہ اگر پروردگار عالم نے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے تو تم نے کیا کیا ہے دنیا میں۔ بالکل سسٹر، جہاں جہاں بھی کوئی بندہ ہے، مالدار ہے، کسی عہدے پہ ہے، کسی منصب پہ ہے، ہر کوئی جواب دہ ہے، اور اس کے جو بھی آخری وقت آئے گا تو اس کو ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کو میسر ہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو لیجیے ناظرین، آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبر ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور جیسے کہ آج ثانیہ عباس ٹاؤن کی خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے، اس کی دوبارہ ہیئرنگ 8 تاریخ کو ہوگی، اور جو حسب معمول جو ریمارکس ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے کہ رینجرز اور پولیس برابر کی شریک ہے، ڈی جی رینجرز نے بتایا کہ 50 ملزمان پکڑے بھی گئے ہیں، تو وہی بات کہ کون سے ملزمان پکڑے گئے ہیں، کب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، کب میڈیا کے سامنے لایا جائے گا، یہ تمام چیزیں اس طرح کے دعوے کر دیے جاتے ہیں کہ اتنے ملزمان پکڑے گئے ہیں، کون سے 4-5 سال کم سے کم اس حکومت کا اگر ہم نام لیں تو 4-5 سال سے کس جو بھی دہشت گرد ہے کس کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کہ وہ بڑا جرم نہ کر پائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ کی جب ہم بات کر رہے تھے، وقاص نامی جو دہشت گرد ہے اس نے بتایا کہ وہ یوم علی علیہ السلام پہ ایک دہشت گردی کرنا چاہتا تھا، 9 اگست کو اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ثانیہ کوئٹہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ یہ تو تمام بڑے بڑے مجرم کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی قانون کے ہتھ کنڈے میں یا قانون کے جکڑے میں ضرور آئے ہیں، لیکن خود قانون ہی ایسے بہت سے مواقع میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تمام جو ماضی ہے وہ گواہ ہے کہ قانون نے خود ان بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑا ہے، اور پھر انہوں نے آگے چل کے اس خون کی ہولی میں حصہ لیا ہے۔ تو لیجیے آج کے پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آج کا جو ٹاپک ہے سوئے میں شہدائے کراچی کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو ان کے تاثرات ہیں وہ جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ محترم، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی سر، میں فاروق بھائی، میں ماسٹر نیاز حسین کنڈیارو سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماسٹر نیاز حسین صاحب کنڈیارو سے۔ بھائی ہم کو یہ اب تو کراچی کا سوئم دن ہے، جی ہم کو کراچی واقعے کی مذمت کرتے ہیں، حکومت یہ کیا کر رہی ہے، سب ڈالر کے پیچھے لگے ہیں، کسی کو اس واقعے کا کوئی غم نہیں۔
हम तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मार्शल लग जाए, पाकिस्तान फौज के हवाले किया जाए, कोई भी पाकिस्तानी अब हिफाजत में नहीं रहा। सही, अब तो घर में भी हिफाजत में नहीं रहा। सही बात। ये माविया, यजीद, इब्लीस के कोई लगे हैं। ये लोग रसूल, इमाम, कुरान को इसका कोई वास्ता नहीं, और हम इस माविया यजीद के फौज पर लानत करते हैं। यही लोग कोई माविया का किरदार अदा कर रहा है, कोई यजीद का किरदार अदा कर रहा है, कोई इब्न ज़ियाद का किरदार अदा कर रहा है। ये सब जो सब शैतान है। हम सबको अल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल दे। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा और हमारे आका का जरूर होगा। इंशाअल्लाह सारे शहीदों का इंतकाम लेगा। इंशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई। दुनिया वालों ने अजब शोर मचा रखा है, बिदअत व फास्क को इस्लाम बना रखा है। तौहीद को अगर बचाना है ए मेरे अल्लाह, तो भेज उसे जिसे पर्दे में छुपा रखा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया भाई मास्टर नियाज़ हुसैन साहब कंडियारों से। आपने भी अपने दुख का इज़हार किया है, और लोग जो है वो इस हुकूमत से इतने ज़्यादा कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, नाउमीदी हर इदारे से। फ़ौज भी उसके सामने इख्तियारात हैं। रेंजर्स ये जो वहाँ कराची में मौजूद है, ये भी एक फ़ौजी इदारा ही है, और फ़ौज की तमाम जो एक उस पर कमांड होती है, जो वहाँ पर डीजी रेंजर्स हैं वो फ़ौजी ही हैं। तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं उनके सामने भी हो रही हैं। अगर वो भी रोकना चाहें तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन खामोशी है। अगले कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी भाई, अपना नाम बता दें। मेरे सिस्टर और मेरी फारूक भाई आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मदद माशाल्लाह जो है बड़ा आज प्यारा प्रोग्राम है आप लोगों का, और हमेशा आपने तमाम मजलूम मोमिनीन की सदा बुलंद करते रहे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये हमारा फर्ज है भाई। काफी अच्छा रहा जी जी। जो जिस तरह के कयामत सुगरा बीत रही है शियाने अली पर, हमारा कसूर, हमारा जुर्म ये है। पहले दुश्मनों को ये शिकायत रहती थी, दुश्मनाने अहले बैत को, कि ये जुलूसे न निकालें, सही, ये बाजार पे ना आए, अपनी इमाम बारगाहों में करें। आज मैं जानना चाहता हूँ, ये हमारे पाकिस्तान के जो इक़्तिदार पे बैठी हुई पंजाब हुकूमत, आज तो हम घरों में बैठे हुए हैं। अब ये दहशतगर्द जब हमारे पास घरों में आ गए, ना हमारे बच्चे खवातीन को देख रहे हैं, तो आज अब हम कहाँ जाएं? यानी हम किससे मदद मांगे, हम किससे जाकर बात करें कि मतलब हमें आकर इंसाफ दिलाया जाए। सदर पाकिस्तान के टेबल में 46 अफराद की जो है सजाए मौत का खास दहशतगर्द है, उनकी पड़ी हुई है कि सदर साहब दस्तखत करें और उनके ऊपर फांसी की जो है सजा की जाए। आज सुबह रहीम अरखान से मलिक इसाक के लड़के को इन्होंने 16 एमपीओ के तहत पकड़ा। वो इस वजह से पकड़ा पंजाब हुकूमत ने कि ऐसा ना हो कि वफाकी हुकूमत कोई ऑपरेशन करके उनको पकड़ ले, वो भी एक महफूज ठिकाने पे रखने की। रहमान मलिक साहब टीवी में आकर बार बार ये कहता है कि पंजाब हुकूमत या पंजाब हुकूमत कहते हैं सिंध हुकूमत। हम रहमान मलिक साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जो है आकर टीवी में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो सिंध में जो दहशतगर्दों को आपने प्रोटोकॉल दी हुई है, एक दहशतगर्द जिसको अगर आप किसी दुकान में लगा ले तो वो दुकानदार इसको 5,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देगा। इसको उसमें इस शख्स ने सिंध गवर्नमेंट ने 2 स्कार्ट मोबाइल दी है। फारूक भाई शायद आपके इल्म में होगा, औरंगजेब फारूकी की बात कर रहा हूँ सिंध में। तो अभी तक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने SSP राव अनवार को इन्होंने मुअत्तल किया, सिर्फ और सिर्फ ये बात है। और इसके बाद अफसोस की बात यह है कि अभी तक ना यहाँ पर कोई आ रहा अतराब रसी के लिए और न कुछ। सब मोमिन हम सब अपनी मदद जो है ये सूरत ख्याल कर रहे हैं, और बिजली भी अभी तक हम पर बंद है। यानी कि मैं जो भी लोगों को देख रहा हूँ, मैं अब्बास टाउन से नहीं, मैं इस टाइम जाफर त्यार से आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस सूरत हाल में ये देखें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप जैसे मोमिनीन बैठे हुए, हम किसी को मोहताज नहीं है। जो ईमान ज़माना की
तरफ से जो खुशनुदी या मार्फत हमें मिलती है किसी से भी नहीं मिल सकती है। मगर ये हुकूमत दोगला पसंदी नजर है। अगर हुकूमत को दोगला पसंदी करनी है तो ये बिल्कुल हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है फारूक भाई के 16 सालों से जेल में जो बंद है गुलाम रजा नकवी, उसको इन्होंने बेगुनाह केस में बंद रखा है। सैयदजादा औलाद रसूल लाहौर जेल में बंद है। और पंजाब की पूरी हुकूमत इस टाइम सिपाही साहबा के साथ सीट एडजस्टमेंट में मसरूफ है और बाकायदा तौर पर इनको शटल दे रहे हैं। तो हम वफाकी हुकूमत से भी, वफाकी खैर में नहीं है। कल कोयटा में 50 किलो बम जो है वो भी पकड़ा गया। और मजीद आपके बतौर पूरे पाकिस्तान में चाहे वो फारूक भाई आज मेरी बात नोट करिएगा कि ये शियान अली के खिलाफ जो है जंग के इन्होंने आगाज कर चुके हैं। मैं तमाम पाकिस्तान में और बालखुसूस तमाम दुनिया में मैं अपील कर रहा हूँ कि मोमिनीन अपने इलाकों की हिफाजत खुद करें, मशकूक अनासिर की हिफाजत खुद करें, उनके ऊपर कड़ी नजर रखें कि किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता दुश्मन, चाहे वो अब 2 जगह हो गए, गिलगित के मोमिनीन, डेजी खान के मोमिनीन और पंजाब के मोमिनीन, जितने भी जहां जहां मोमिनीन है अपनी इमाम बारगाहों में नमाज के दौरान, मदरसों के दौरान, और इतलाफ ये है कि शिया स्कूल के बच्चों को भी ये निशाना बना सकते हैं। तो बड़ा मेहरबानी जितने भी मोमिनीन है, आप लोगों को ईमान जमाना का वास्ता है कि अपनी सिक्योरिटियां खुद करें। बिल्कुल जरूरी है। अब लब्बैक या हुसैन की सदा जो गूंजेगी वो गूंजेगी इंशाल्लाह, ये कभी भी कम नहीं होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का फारूक भाई कि आप लोगों ने माशाल्लाह ये जो सूरत-ए-हाल हिदायत चैनल से की हुई है और इंशाल्लाह जो है हम वाकई में लावारिस नहीं है। आप जैसे मोमिनीन हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कह सकते हैं कुलम लब्बैक या हुसैन। बिल्कुल मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को। मेहरबानी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया लब्बैक या हुसैन। और माशाल्लाह, तो जैसे कराची से हमारे भाई थे सिस्टर और कुछ इन्होंने बात की 10 दिन का ही, खैर ये हुकूमत तो मेहमान है और हुकूमत का देखें कि उसी दिन जहाँ ये सानिया बास टाउन हुआ 2 घंटों के बाद इंतज़ामिया वहाँ पे पहुँची है और वहाँ पे एक तकरीब थी मंगनी की, जो मशीर वज़ीर आला उनकी मंगनी हो रही थी और उसमें तमाम वहाँ के जो इंतज़ामिया मौजूद थी, वज़रा आला, वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे और पाकिस्तान के उसी खित्ते में उसी भी जगह पे उनके वोटर्स बेयारो मददगार में, वोटर्स शायद उनको कोई हया शर्म आ जाए क्योंकि इंसान कहेंगे ये लालच होते हैं, वोट के लालची होते हैं जो सियासतदान हैं, उनको ये शिया सुन्नी उनको ये कोई परवाह नहीं है। वोटर देखें या सपोर्टर देख लें, सदर जरदारी साहब जो हैं लाहौर में, शौकत बसरा उनके पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, तो डॉक्टरों की हड़ताल में कुछ डंडा शंडा उनकी पुलिस वाले का कोई लगा उनको, तो शौकत बसरा ने वो पट्टी शट्टी चलाई, जो एक टैक्टिक्स होते हैं एक दूसरे को डाउन करने के लिए। तो जरदारी साहब उनकी हॉस्पिटल में जाके इयादत करने गए कि ये जी आपने बड़ा जहाद किया है और आप बड़ा एक अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको ये शोहदा नज़र नहीं आ रहे, उनके वर्सा नज़र नहीं आ रहे। और आप ये देखें कि शहर कराची जो है हमारा शहर है ज़ाहिर है, तो वहाँ पे हम सबको ये सोचना पड़ेगा, तमाम पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं जहाँ पे भी जो रह रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान, हमें ये सोचना पड़ेगा कि कराची जो है बैकबोन है इस वक्त पाकिस्तान की, जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कराची पे कितना डिपेंड करती है। एक दिन अगर ये कराची बंद होता है तो कितने अरबों का, हमें खरबों का नुकसान होता है। तो जब अगर फर्ज करें कि कराची में हालात ख़राब हो रहे हैं तो हमारे पूरे मुल्क को परेशान होना चाहिए, क्योंकि कराची इज़ द बेस, बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। और आज भी बताया जा रहा है कि कशीदा सूरत हाल है, दुकानें कारोबार बंद किए जा रहे हैं और सिस्टम जैम है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। तो पहले तो आपको भी और वक्त के इमाम को हम इन शहीदों का पुरसा पेश करते हैं कि जो उनके जद के नाम पे, दादा के नाम पे मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले। तो बस यही है कि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो जरदारी साहब डर कर कहीं छुपे हुए हैं कि ऐसा ना हो दहशतगर्द मुझे भी उड़ा दें, क्योंकि बीबी को तो उड़वा उन्होंने दहशतगर्दों से। तो अब उन्हें ये फिक्र है कि ऐसा ना हो कि मुझे भी शियों के साथ ही, इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं। तो पहली तो बात यही है कि गवर्नमेंट ऐसी सोई हुई है कि उन्हें कोई इंसानों का है नहीं कि इंसान शहीद हो रहे हैं। ये नहीं है कि शिया सुन्नी है, उनको पहले तो हमारे पाकिस्तान के बादशाहों को, जो भी हुक्मरान है, उनको इंसानियत का होना चाहिए। तो फारूक भाई दूसरी बात ये है कि हम लोगों को खुद भी उठना चाहिए। अब इतने वो ना करें कि अब वो घरों के घर ही हमारे बर्बाद करना शुरू हो गए। तो हमारी आपकी तंजीमें जो भी है, अब हमारे मुत्तहिदों को भी इन्हें इजाजत देनी चाहिए कि आप भी अपना डिफेंस खुद करें,
کہ ہمارے لاکھوں مرتے ہیں تو ان کے 10 مریں گے تو انہیں تکلیف ہوگی کہ واقعی ہمارا بھی کوئی مر رہا ہے. تو یہ تو واقعی بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو تو پتا کون کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں اتنی سیاست میں تو نہیں جاتی, پر جو وہاں کے ہیں ملعون وہ پیسہ دے کر ایسی ایسی تنظیمیں کی ہیں, تو یہی ہے کہ مولا پنجتن پاک انہیں اپنے حصہ مان میں رکھے اور جنت میں جگہ دے. اگر ہم حسینی ہے تو یہ تو سہنا پڑے گا نہیں مولا کے نام پہ. اور دعا میں یاد رکھیے گا مولا پنجتن پاک ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں اور ان کی فیملیوں کے لیے کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کے چینل کو, سب پوری ٹیم کو, کہ جنہوں نے یہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں دنیا میں. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. مسز علی ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھیں. جی بالکل, اور ان کا اچھا پیغام کہ اپنا جو ڈیفینس ہے یا اپنی جو دفاعی جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے ہر مسلمان میں وہ ضرور ہو. اور اتنے جو لائسنس بانٹے جاتے ہیں تو لائسنس ہی ہتھیار رکھنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. قانون میں رہ کے اپنا ہم سارے ڈیفنس کر سکتے تھے, لیکن اس میں بھی بہت سی کمیاں ہیں. لیکن بہت سے ایسے علاقے کراچی کے جہاں ہمارے مومنین بھائی جو ہیں وہ خود ہی اپنی سیکیورٹی کا انجام دیتے ہیں. جب بھی محرم میں مجلس ہوتی ہیں کراچی میں تو ہمارے اپنے کارکن پولیس پہ اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتے, لیکن اپنے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ سیکیورٹی وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور جیسے پولیس کی بات دیکھیں کہ کس پہ اعتبار کیا جائے کہ بختر بند گاڑیوں میں بیٹھے سپاہی صحابہ کے, لشکر جنگی کے لوگ پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے یا شاید پولیس والے بھی خود ہیں, تو وہ آ کے اس طرح کی دہشت گردی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ کیا میں جی یہاں بول رہا ہوں محمد منیر, یہاں اسکاٹ لینڈ سے. جی منیر صاحب, محمد منیر جی. بڑی خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کے, میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں, بڑی معلوماتی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی یہ انجوائے کا کوئی لمحات نہیں ہے منیر صاحب, یہ تو دکھ اور درد کے لمحات ہیں. اس میں ہم کوئی تفریح کا کوئی پہلو آپ نے کیسے تلاش کر حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو مطلب آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, آپ انفارم کر رہے ہیں اور حقائق لوگوں کو بتا رہے ہیں. صحیح جی, مہربانی. تو میرے کچھ جناب علی کچھ وہ میری چند باتیں ہیں, ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں لے آؤں. جی ضرور. میری ایک گزارش تو میرا اور سے کوئی تعلق نہیں ہے, اینڈ آئی ڈونٹ بلیو آن اینی باڈی. سارے ہی اللہ کے نزدیک سب مسلمان ہیں, کوئی شیعہ سنی کوئی اس کے ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں. مگر مجھے یہ بات مطلب کئی ساتھیوں نے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کے ساتھ انہوں نے مطلب اپنی جو ان کے خیالات تھے اس کا اظہار کیا. اس کے اندر مطلب تھوڑا بہت جو ہے یہ انہیں چاہیے کہ تھوڑی انصاف پسندی کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے نا. دیکھیں جہاں تک پاکستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمارے مومنین بھائیوں کو یا بھائیوں کو ٹارگیٹ جا رہا ہے, مگر یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جہاں دیکھیں سپاہی صحابہ یا لشکر جنگی ایسی تنظیموں کی مذمت ہم کر رہے ہیں, وہاں شیعہ کمیونٹی کے اندر بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے سنیوں کو جناب والی. بھائی کوئی ایک واقعہ بتا دیں منیر صاحب, کوئی ایک واقعہ بتا دیں. یہ لوگ کس لیے کام رہے ہیں؟ کوئی آپ کو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ شیعہ جو دھرنے دیے جاتے ہیں, احتجاج کی جاتے ہیں, وہاں سے اٹھ کے کوئی لوگ؟ جی بات سنیں, اسلامی نظریاتی میں یہ وہ بندے ہیں جی جن کے بارے میں علامہ ساجد نقوی صاحب اور سارے شیعہ جو حضرات ہیں, خاص طور پر کوئٹہ کے اندر علامہ یعقوب توسلی صاحب, علامہ جمعہ اشدی صاحب, سب کو پتا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے خانہ پھننگ کے اندر جا کر اسپیچز بھی کرتے ہیں اور بڑے مطلب جمعیت کی جانب سے شیعہ کمیونٹی کو بڑا مطلب ان کا دفاع کرتے ہیں. چلیں منیر صاحب بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں آپ کی مزید اس طرح کی کیا کہوں کہ آن ایئر ہے, تھوڑا جذبات پہ قابو بھی رکھنا پڑتا ہے. آپ کو اس طرح کی پہلے تو آپ دیکھیں کہ بڑے انجوائے کر رہے ہیں یہ پروگرام دیکھ کے. پہلے تو وہی بات کہ پوری دیگ میں سے پتہ چل گیا کہ کیا آپ کی صورتحال ہے اور کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور کیا آپ کی ذہنیت ہے. تو بہت افسوس ہوا اوورال آپ کی یہ بات سن کے کہ آپ کو یہ تمام دنیا, انگریز کہہ رہے ہیں, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور آپ اس میں سے بھی کوئی نقطے نکال رہے ہیں اپنے حوالے سے کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. لیکن جو سنہری بات آپ نے کہی کہ ایک دن ایسا آئے گا, یہ تمام جو دوگلی پالیسی ہے, یہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں,
یا ہم نے کہیں نہ کہیں ایک دیکھیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو جتنی باتیں، خیر ہر بندہ، ہر مومن جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی بھڑک اٹھے ہوں گے کہ کیا بکواس جاری تھی یہ تمام اس سلسلے میں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اتحاد نظر آیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور ہم نے پروٹیسٹ دیکھا ہے، تمام میرا تعلق کراچی سے ہے، میری اپنی تمام دوستیں جن کا تعلق اہل سنت سے ہے بینر لے کر پروٹیسٹ میں کھڑی ہوئی ہیں. 3 تلوار کلفٹن میں جا کے انہوں نے پورے فنڈز جمع کیے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ بھی کالز بہت سے غیر شیعہ اس وقت جب ملک اس دور میں کھڑا ہے کہ خانہ جنگی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، اور آپ لوگ اس طرح کی آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ شیعہ علماء یہ بھی ایک نمائندگی ظاہر ہے، یہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، پھر میں نیاز حسین میں سرکنجال سے بات کر رہا ہوں. جی نیاز صاحب بسم اللہ. یہ میری بیٹیاں ایک قصیدہ پڑھنا چاہتی ہیں. ضرور دے دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. جو جو بازار قریب آیا زینب زینب کو غازی یاد آیا. جو جو بازار قریب آیا زینب زینب کو غازی یاد آیا. تو سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی. یہ شام شہر کی گلیاں ہے، دل تھام لے آزادی. فضا نے جب یہ بتلایا ہے زینب زینب کو غازی یاد آیا. جو جو بازار قریب آیا زینب زینب کو غازی یاد آیا. ماحول شرابی جب دیکھا آبا کی وصیت یاد آئی. کوئی تو مجھے چادر لا دے، ہوٹوں پہ یہی فریاد آئی. جب کوئی یہی چادر لایا زینب زینب کو غازی یاد آیا. جزاک اللہ بیٹا، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماسٹر آپ کا بھی بہت شکریہ، کنڈیاروں سے آپ شامل تھے. اور اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں. السلام علیکم، آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم فاروق بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ. جی یہ جو ابھی کچھ صاحب جو فون کر رہے تھے جی ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ جناب آپ اصل میں ان جیسے لوگوں کو ایک پیغام ہے کہ یہ جو حسینیت ہے، یہ نواحِ رسول کی جو عزاداری ہے، شکر الحمدللہ اس دور میں صرف شیعہ نہیں ہے، اہل سنت بھائی بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں پر اہل سنت کے علماء بھی آئے ہیں، اور جو اہل علاقہ ہے باس ٹاؤن میں اکثریت یہاں جو بیک سائڈ پہ ہیں یہ اہل سنت کی بھی ہے. اور پورے پاکستان میں یہ بات شکر الحمدللہ یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ جو کالر تھے نا، یہ ان جیسے لوگوں کے نمبر بھی نوٹ کر کے متعلقہ افراد تک یہ سینڈ بھی کرنا چاہیے کہ یہاں پر بیٹھ کے ان کو احساس نہیں ہے. یہ تو ہے اصل یزیدی لوگ جو شیعہ اور سنی میں مطلب فسادات ڈالتے ہیں. بالکل اصل میں شکر الحمدللہ جتنی بھی ماں ہیں بہنیں ابھی یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے ہو چاہے وہ اہل تشیع سے ہو. شکر الحمدللہ وہ بھی رو رہے ہیں اس حادثے میں، کیونکہ جن کے اولاد ہے نا، جن کے زخم ہیں، جو انسان ہے، جی ہاں جو اپنے بچوں کو دیکھ کے وہ شانہ آباد ٹاؤن کے جو ہے زخمیوں کو نہیں بولیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علاماؤں کے 2-3 کوئٹہ کے نام بتا رہے تھے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئٹہ میں علمدار روڈ کہاں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کوئٹہ میں توحفی روڈ کہاں ہے، سریاب روڈ کہاں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ نام تو میں لینا نہیں چاہتا ہوں. یہ بھائی جیسے آپ نے انہوں نے بھائی جو کہہ دیا سو کہہ دیا. میں آپ سے دوبارہ، آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بتائیے کہاں سے، کون سے علاقے سے بات کر رہے ہیں کراچی کے؟ ٹی وی کی آواز بہت زیادہ، تھوڑا سا کراچی کا اگر آپ ہمیں بتا دیتے، اور شہداء کے وہ جو ورثاء ہیں ان کا کیا حال ہے، کیمپ بھی لگے ہوئے تھے کچھ اس طرح کے بھی، اگر آپ دوبارہ کریں تو تھوڑی سی یہ معلومات دے دیں.
اور صرف ایک کال پہ یا جو بھی اس کی ذہنیت جو بھی جس نے بتائی ہے اس پر ہم سارا فوکس پروگرام کا نہیں کریں گے. آپ شہداء کے ورثاء کو آپ ورثہ پیش کر سکتے ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ بھی بتائیے اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے وہ بھی اپنے ذہن کے مطابق ضرور بات کیجئے. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. اور سسٹر کچھ واقعات ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا تاریخ کے کہ جنازے پہ تیر برسائے گئے تو ایسا لگتا تھا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ نظر آیا نا کہ اس بعد جب اجتماعی نماز جنازہ تھے اس کے بعد بھی فائرنگ ہوئی ہے, 2 شہید اس میں بھی ہو گئے اور 18 زخمی بھی ہوئے. تو یہ جو یزیدی لڑی چلی آ رہی ہے وہ اپنا آپ دوبارہ دکھائی چلی جا رہی ہے اور ایک موقع ہے. وہی بات ہے فاروق بھائی کہ خوف خدا ختم ہو گیا ہے. بھول گئے کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے, ہمیں بھی اللہ کے حضور جانا ہے, ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اگلے کالر ہیں اگر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لندن سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ. آپ کو اور عظمیٰ بیٹی کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ مومنوں کی باتیں سن رہا ہوں. آپ لوگوں کی سنہری بات بھی سنی ہے. بہت شکر ہے خدا کا کہ آپ جیسے لوگ ہم لوگوں کو عقل کی باتیں بتاتے ہیں. تو جو شیعہ کلنگ کراچی میں ہوئی ہے کوئٹہ میں ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور سب مومنوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی حفاظت کا خود بندوبست کرے. ایک دفعہ مٹی پھینک کے دیکھو کہ اللہ کیا کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت ہے تو پھر اپنی حفاظت کے لیے بھی ہم لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. اب ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم صرف خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے, کم از کم حرکت میں تو آنا چاہیے. جب حرکت میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان جو ہے اس طرح بھاگے گا جس طرح بلی سے چوہا بھاگتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں میں جرم پیدا ہو. ہم علی علیہ السلام کے مرنے والے ہیں, کسی کی جرم نہیں کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ متحد ہو جائے اور جرم سے کام لے, مٹی پھینک کر دیکھے پھر اللہ کیا کرتا ہے. یہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں, اس بات کا عمل کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. فروزہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور دست کے اوپر ہم لوگوں کو اتنا توکل ہونا چاہیے کہ ہمارا سامنے شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کھڑا ہو سکے. اسی کے ساتھ میں جان جاتا ہوں اور سب مومنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے جانیں دی ہے اور ان لوگوں کو افسوس کرتا ہوں جو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں اور یہ اپنی حفاظت خود نہیں کرتے. اسی کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. یعقوب صاحب آپ لندن سے ہمارے ساتھ تھے اور اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں صبح ہدایت میں. جی السلام علیکم. چلیں کچھ ہی لمحوں میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی آ گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی محترم بٹ صاحب بہت شکریہ بھائی. عثمان میں آپ کو بھی بہت بہت سلام. پہلے کٹ گئی تھی کار, پتہ نہیں کیا تھی. جی تو بس ایک بات کہوں گا فاروق بھائی, تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا. کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا, کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا. مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا. فضائیں گونجیں گے انقلاب کے نعرے, گرو سے نکلے گی دنیا, سماج بدلے گا. عذاب ہوگا غداروں سے تنکے تنکے کا, میرے وطن سے لٹیروں کا راج بدلے گا. فاروق بھائی بس میں نے یہ شعر آپ سے شیئر کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوموں کا چینل ہے. میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ صبح 9 o'clock سے لے کر ابھی تک ایک نجی چینل ہے, یقین مانے کہ اس نے ہمارے آنسو نہیں رکوانے دیے. تو بہت اچھی اچھی باتیں, ایک ہمارے آپ بھی شاید جانتے وہ اس ٹی وی پہ آتے اور انہوں نے کہا کہ قسم اٹھا کے کہا کہ لاہور میں نے ایک ایسی مسجد دیکھی کہ جہاں شیعوں کی اذان ہوتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں سنیوں کی اذان ہوتی ہے اور وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. خدارا یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور اس بندے نے جو گدیوں میں بیٹھے ہوئے پیر ہیں ان کو جو جوڑا ہے فاروق بھائی, کہا ہے کہاں گئے وہ لوگ, کہاں گئے وہ گدی نشین, کہاں گئے وہ پیر, کہاں گئے جن کے آگے لاکھوں لاکھوں لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ان کے پاؤں دباتے ہیں اور آج وہ اس بات پہ خاموش کھڑے. کل روز محشر وہ اللہ کی بارگاہ میں فاروق بھائی
ضرور حاضر ہوگے. یقین مانے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے. اتنا عظیم وہ اہل سنت بھائی سے ہمارے اور ہمارے شیر شاہ نقوی صاحب کا بھی انٹرویو لگا اور بہت سی دعائیں. لیکن جو اسلام کے دعوے فاروق بھائی کرتے ہیں, جو راز لباتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آج کیا وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنا ظلم ہوا ہے؟ کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ کیا وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے آتے ہیں یا ہم کو نماز سکھانے کے لیے یا روزہ زکات, یہ سب کچھ یہ سب فراڈ ہے فاروق بھائی. کل روزے محشر اللہ کے بارگاہ میں یہ ولی, یہ پیر, یہ مولوی, یہ ملا, یہ سب حاضر ہوں گے فاروق بھائی. وہی جو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بجانے کے لیے چڑیا بھی گئی تھی نا, تو وہ بھی ہم حق اگر ادا کر دیں تو کل روزے محشر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے. تعزیت پیش کرتے ہیں کوئٹہ اور کراچی کے شہداء کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار امام زمانہ کا رعوف فرمائے اور ان کی مدد شامل حال ہو. کیا کر سکتے ہیں فاروق بھائی؟ جو بھی ہو, بات سے ہو, مدد سے ہو, پیسے سے ہو, جو بھی ہو, دیکھ کے روتے ہیں. لیکن شرم کی بات صرف ان ٹی وی چینلوں کے لیے ہے فاروق بھائی. آپ بھی دیکھتے ہیں, میں لعنت بیٹھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو سرکار کا نام تو لیتے ہیں لیکن مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. خدا ان لوگوں کے اوپر لعنت کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بس وہی بات کہ سب لوگوں کے لیے موقع ہے, اور ہر دور میں کربلا جیسے کہے نا کہ ہر موقع پہ ہر جو بھی انسان ہے اس کے سامنے دو راستے ضرور آتے ہیں, حق اور باطل کا, سچ کا اور جھوٹ کا. اور اب بھی ہمارے سامنے یہ چوائس ہماری اپنی ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا ہے یا مظلوم کا ساتھ دینا ہے. کچھ پیروں کے حوالے سے یہ مجموعی طور پہ جیسے بٹ صاحب نے بات کی ہے اور اوورال, لیکن بہت سے جیسے شکارپور میں ابھی ایک شہید ہوئے پیر حاجن شاہ, اور ہمارے شفقت بھائی وہاں شکارپور میں بتاتے ہیں کہ بہت ہی وہاں پر مجموعی طور پہ کوئی شیعہ سنی کے ایک اجتماعی وہاں پہ اجتماع ہوتے تھے. تو ضروری نہیں کوئی گدی نشین ہونا, یہ بھی کوئی بڑا جرم نہیں ہے. یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ وہ بہت اچھا تھا اور اس نے یہ ٹھکرا دیا یہ تمام سلطنت جو ہے. ایران میں دیکھیں سارے ایرانی ہیں, کوئی شیعہ سنی نہیں ہے ادھر. مسجدوں میں سنی بھی نماز پڑھتے ہیں, شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہاں کوئی اس طرح کا تفرقہ نہیں ہے, سب ایرانی ہیں. اچھے برے ہر جگہ اس میں موجود ہوتے ہیں دنیا میں. تو مجموعی طور پہ ایک جو ویو جاتا ہے واقعی کہ یہ جو ظلم اور بربریت ہے ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہے. اور جہاں چینلز کی بٹ صاحب نے بات کی ہے تو ان دنوں بھی اگر کوئی چینلز کوئی مذمتی پروگرام, کوئی پٹی, کوئی بات ہی نہیں کر رہا اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو اس پر تھوڑا سا شرمندگی اس کو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کیسا مسلمان. ایٹ لیسٹ اسلامی چینل کہتے ہیں, انہیں تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, آواز ضرور بلند کرنی چاہیے. جی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی آپ پوچھ رہے تھے کہ کراچی کی آواز. جی بھائی جی بات کیجیے. جی کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا پہلے آپ اپنے علاقے کا بتا دیں, اور وہاں پر جو ورثہ ہیں شہداء کے, کیا اب بھی وہاں پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, کیا مسائل ہیں, اور کیا اب جو زخمیوں کی حالت ہے وہ کیسی ہے, تھوڑی سی اگر آپ بتانا چاہیں. جو سب سے آج ہے وہ ہمارا جو ہے وہاں پر جو عباس ٹاؤن میں ہے ہمارا, آج مشترکہ جو ہے سیوم کا اہتمام کیا گیا ہے. وہ مجلس بھی جاری ہے اس ٹائم جی, اور جو کیمپس لگے ہیں جی سی کی جانب سے اور تحفظ عزاداری کونسل کی جانب سے اور شیعہ فاؤنڈیشن کی جانب سے اور تمام جو جتنے بھی شیعہ ادارے ہیں اپنی مدد آپ نے تمام جو ماشاءاللہ جو ہمارے ایکٹیو مومنین ہیں ان اداروں کی جانب سے بھی کیمپس لگے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے پاس اس ٹائم پھر یہ بھی کیمپس لگے ہیں جو جتنے بھی پورے پاکستان میں شیعہ کلنکس ہوئے ہیں اس کی بھی کیمپ لگی ہے. اگر کوئی میڈیا کوئی بھی اگر وہ لینا چاہے ہمارا وہ بھی ماشاءاللہ وہ ہو چکا ہے. اور جو مریضوں کا صورتحال ہے ماشاءاللہ بہت اچھی صورتحال ہے. ہاسپٹل میں جو ہے آغا خان ہاسپٹل میں جو ہے زخمی جو ہے وہاں پر ہیں, لیاقت نیشنل میں ہیں, فاطمیہ ہاسپٹل میں ہیں, اور جو علاج معالجے کے حوالے سے ہے تو ماشاءاللہ جتنے بھی مومنین ہیں جو موخر حضرات ہیں کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے جناب سیدہ کے صدقے. اور یہ اسی کو تو کہتا ہے حسینیت. اور ماشاءاللہ صرف میں نہیں یا صرف کوئی نہیں, شہید کی ہمشیرہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے. جتنے بھی ہیں وہاں پر جتنے بھی یعنی کہ صرف ایک نہیں جتنے بھی ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے 6 ماہ کا یا 3 سال کے بچے دیے ہیں اسی راہ پر
ہم مزید دینے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں. بالکل اس راہ پہ نہ ہم جھجک سکتے ہیں، نہ اس راہ سے ہم کہیں جو ہے ہٹ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اور فاروق بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ قوم کے حوصلے بلند ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر اور کربلا کی راہ پر اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ہمارے دلیں اور ہمارے روحیں کربلا کی جانب ہے. ہمیں نہ زرداری سے امید ہے، نہ ہمیں جناب نواز شریف سے امید ہے. ٹھیک ہے، زرداری صاحب تو ایک میٹنگ میں موجود تھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں شیعہ ہوں، میرے گھر میں علم لگا ہے، تو اس وجہ سے صدر شیعہ ہے، تو اس وجہ سے سب میرا دشمن ہے. تو اگر آپ کے دشمن ہیں تو حسینیت ہے، آپ بھی اگر حسینیت دکھانے چاہتے ہیں، جو ابھی تقریباً 1 گھنٹے بعد جو ہے یہاں میں ان کا اپنا کورنگی میں اور یہاں پر سپاہی صحابہ کا آج جو ہے اور لشکر جنگی کا ان کا کوئی سیمینار ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمیں دہشت گرد نہیں ملتا. دہشت گرد تو یہاں پر یہ جلوس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. تو فاروق بھائی بالکل بے حسی ہے، اور بالکل پنجاب حکومت اور سندھ حکومت بالکل سرپرستی کر رہی ہے دہشت گردوں کا، مومنین کا، اور سب کا کوئی بھی خیال وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ آپ کے چینل کے توسط سے حسینیت جو ہے مظلوم ہے. اگر ہم نے اسلحے اٹھا لیا نا تو پھر ان کو جو ہے نا گھروں میں بھی چین نہیں ملے گی، نہ ان کو ایوان صدر میں چین ملے گی. پھر سیدھا جا کر ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ جائیں گے. حسینیت کا شہید عارف الحسین حسینی جو ہے سب کو یاد ہے. فاروق بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے دیکھی ہے، سب چیزیں آپ کو پتہ ہے. تو حسینیت کا مزید جو ہے ہمارا صبر کا امتحان لبریز ہو چکا ہے. مزید ہم صبر نہیں کر سکتے. ہاں اگر حکومت کہتی ہے کہ جناب محترم ہم آپ کے قاتل پکڑیں گے، مگر نہیں پکڑ رہے ہیں، 10 دن رہ گئے ان کی حکومت جانے والی ہے. تو اگر یہ نہیں پکڑ سکتے تو کم سے کم 1-2 دن کے لیے یہ بیچ سے ہٹ جائے. شکر الحمدللہ ہمارے اندر اتنی حسینیت اور جناب غازی کی ہمت موجود ہے جو ہم ان کو گھروں سے اٹھا کے پھر ہم خود بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کے چینل کے توسط سے حسینیت کمزور نہیں، پیچھے سے وار کرنے والے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے اور نہ کبھی پس ہو سکے. آج بھی لبیک یا حسین، کل بھی لبیک یا حسین، قبر میں بھی لبیک یا حسین، روز محشر میں خود امام حسین علیہ السلام سے بھی ہم لبیک یا حسین ادھر بھی کہیں گے. یہ تو ختم نہیں ہو سکتی ہے، یہ نہ ختم ہوگی. یہ دشمن یہ سن لے کہ یہ ہمیں یہ کر کے ہم رو نہیں رہے ہیں. ہم تو بروز پہلے محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ہم روڈوں میں ہوتے ہیں. ہم کیوں روئیں گے؟ ہم تو ہاں یہ وفا ہم یہ اپنی شہداء میں ہم کیا ایک ماں کو بتا دو کہ وہ مقررہ ہو. سب کہتے ہیں اور بھی ہوگا، جن کے 3 گئے جن کے 4 گئے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور بھی ہو نا اس راہ میں، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر حسینیت کا یہ عزم ہے. نواز رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ہمارا اور کوئی قصور نہیں، نام نہیں کوئی لینا دینا ہے. عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ یہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں. اس واقعے میں فاروق بھائی قرآن شریف شہید ہوا ہے. ہزاروں قرآن شریف شہید ہوئے ہیں جو یہ دکھا نہیں سک رہے ہیں. اس گھروں میں جو دھماکے ہوئے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگے ہوئے تھے، یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ شہید ہوئے ہیں. اور یاسین شریف شہید ہوئے ہیں، 18 یاسین شریف جو اس ٹائم شہید ہے، جو یہ میرے پاس ہے شاپر میں. تو یہ یاسین شریف کو شہید کرنے والے کیا مسلمان ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں. یہ دیکھ لیں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی پوری دنیا میں سن رہے ہیں، قرآن کو شہید کرنے والے، نام رسول کو شہید کرنے والے کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، نہ یہ مسلمانیت کا نام رہ سکتے. یہ صرف ڈونگ ہے. آج اگر ہم پر حملے ہیں تو کل یہ آپ لوگوں کے پاس بھی آ سکتے ہیں. ان کے اوپر حمایت نہ کریں. اس ہمارے دکھ میں دعائیں کریں آپ لوگ، ہمارے اس دکھ میں ہمارے ساتھ دیں آپ لوگ. خوش نہ ہو. آج اگر یہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں کل آپ لوگوں کو پر بھی کریں گے. بالکل صحیح بھائی. حملہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا، یہی کریں گے، یہی سازش کرنے والے ہیں. ایک دن ابھی ہم پر کریں گے، ابھی اگلے دن یہ مسجد میں کریں گے، وہ کہیں گے یہ شیعوں نے کیا. یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے نا، ہمارے امام نے ہمیں عملے وہ کیے. ہاں ٹھیک ہے، دفاع کر سکتے ہیں ہم. دفاع کے لیے ہمیں ہمارے امام نے بھی دی ہے. دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں. جو آئے گا، جو ہم پر حملہ کریں گے ہم اس کو ماریں گے. جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ. شیعہ سنی بھائی ہیں، تمام اہل سنت برادران ہمارے ساتھ ہیں. تمام اہل سنت لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے غم میں برابر کے شریک ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے وہ آج بھی ناکام ہے اور انشاءاللہ کل بھی ناکام رہے گی. جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. بھائی بہت شکریہ، آپ نے وہاں پر ہمیں بتایا بھی اور تازہ ترین صورتحال کے سوئم کی مجالس وہاں پہ جاری ہیں. تو ناظرین باتیں اور بھی ہیں، آپ کے جذبات اور بھی آگے دنیا تک پہنچانے ہیں. اب بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.